پھر آپ نے دیکھا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر تشریف فرما تھے، آپ کا چہرہ انور اور پیشانی ایسے جھک رہی تھی کہ بار بار پیشانی مبارک اونٹنی کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی۔ اونٹنی کے کوہان سے اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی تواضع، اتنی للہی، اس ادا کو اس طرح دین نے رپیٹ کیا، بار بار رپیٹ کیا، اور اس انداز سے اس امت کو اس عمل پر کھڑا کیا کہ تمہاری کامیابیوں کی سفر کی داستان اگر شروع ہوگی تو وہ سجدے سے شروع ہوگی، اور ایسا سجدہ جس میں روح ہو، جس میں جان ہو۔ روح اور جان کیسے پیدا ہوگی؟ کہ جب انسان کو احساس ہوگا کہ میں کس ذات کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہا، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا وزنی سر زمین کے اوپر ہو اور سر اللہ کے دربار میں ہو اور دھیان عشرے بازار میں ہو یا انارکلی بازار میں ہو، تو پھر یہ والا سجدہ کام نہیں کرے گا، یہ والا سجدہ کام نہیں کرے گا۔ کون سا سجدہ کام کرے گا؟ وہ سجدہ دیکھیں کہ جب فرعون کے لشکر کے سامنے اور اس کی قوم کے سامنے اور اس کے اسٹیڈیم کے میدان میں لاکھوں انسان موجود ہیں، اور لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں حضرت موسیٰ تنہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چند لوگ ہیں جو ابھی غیر مسلم ہیں، ایمان نہیں لائے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے آئے، اور جب مقابلہ کیا تو دیکھا کہ ہم جو جادو کا فن جانتے تھے، اگر یہ جادو کا فن ہوتا تو ہم غالب آ جاتے۔ لگتا ایسے ہے کہ یہ جادو کا فن نہیں، یہ نبوت کی روشنی ہے، یہ دین کی روشنی ہے، یہ حقیقت کی شمع ہے۔ ایسا نور ان کے سینوں کے اندر جگمگایا کہ قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا۔ وہ جتنے بھی تھے، 4 تھے، 5 تھے، 10 تھے، ایک لمحہ نہیں گزرا کہ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ، زمین کے اوپر اپنی پیشانیاں رگڑ کے، آنسو بہا کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں۔ سامنے فرعون کھڑا ہے اور تماشے میں لاکھوں لوگ موجود ہیں، حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ آگ بگولا ہو گیا، آف آؤٹ کنٹرول ہو گیا، غصے کی انتہا ہو گئی۔ قرآن جو نقل کرتا ہے قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ تم نے ایمان لایا میری اجازت کے بغیر، میں نے تمہیں کھلایا پلایا پہنایا، جوان کیا، خدمت تمہیں کرتا رہا، اس موقع کے لیے میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اتنی بڑی دھمکی، اور دھمکی بھی کسی عام آدمی کی نہیں، اس آدمی کے کہ جس آدمی کی دھمکی نہیں ہوتی تھی، دھمکی پر 1 سیکنڈ میں عمل بھی ہوتا تھا، طاقتور تھا، قوت والا تھا، فوج والا تھا، حکومت والا تھا۔ کہا میں آپ کا ایک ایک ہاتھ کاٹوں گا، پہلے یہ ہاتھ کاٹوں گا، پھر یہ ہاتھ کاٹوں گا، پہلے یہ پاؤں کاٹوں گا، پھر یہ پاؤں کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہیں کھجوروں کے تنوں کے اوپر لٹکا کے تڑپا کے سولی دے دوں گا۔ یہ دھمکی جادوگر سمجھتے تھے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ایسا ہو جائے گا، لیکن جو سجدن تھا وہ کتنا طاقتور تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فرمایا اس سے پہلے تو بھولے بسرے رہے، تجھے سجدے کرتے رہے، اب ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان کی ایسی روشنی جگمگا گئی ہے
کہ مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی، سرخم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اب ہم مخلوق کے سامنے نہیں جھک سکتے، خالق کے سامنے جھک گئے ہیں کہ جس کے سامنے جھکنے والا کبھی کسی مخلوق کے سامنے عبادت کی غرض سے نہیں جھکتا۔ فقط ایمان تکا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہاتھ کاٹنے ہیں، پاؤں کاٹنے ہیں، سولی پہ لٹکانا ہے لٹکا لے۔ سوچنے کی بات یہ ہے 2.5 منٹ کا ایمان ہے، 1 منٹ کا ایمان، ابھی تو ایمان لائے، ان کے ایمان کی طاقت اتنی ہو گئی کہ وقت کے سب سے بڑے فرعون کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتے۔ ہمارے ایمان 60 سال کے، 70 سال کے، اور اس کے باوجود جا کے پھر اللہ کو چھوڑ کے امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، برطانیہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، فرانس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دنیا کفر کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہ ہماری تائید اور نصرت کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ سے مدد لینی ہے تو پھر اس کے دربار میں آ کے جھک کے زمین پر سر رکھ کے اس کو کہو کہ تو ہی ہے ہمارا، بس تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، پھر اللہ تائید اور نصرت کر کے فتح کے دروازے کھولیں گے اور کامیابیوں کے دروازے کھولیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔